اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین، اما بعد۔ صحیح بخاری باب کتاب التفسیر، حدیث نمبر 4684، اردو ترجمہ۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد، اللہ کا عرش پانی پر تھا۔ ہم سے ابو الیمان نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم کو شعیب نے خبر دی، کہا ہم سے ابو زناد نے بیان کیا، ان سے اعرج نے، اور ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بندو میری راہ میں خرچ کرو تو میں بھی تم پر خرچ کروں گا، اور فرمایا اللہ کا ہاتھ بھرا ہوا ہے، رات اور دن کے مسلسل خرچ سے بھی اس میں کم نہیں ہوتا، اور فرمایا تم نے دیکھا نہیں جب سے اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے مسلسل خرچ کیے جا رہا ہے، لیکن اس کے ہاتھ میں کوئی کمی نہیں ہوئی۔ اس کا عرش پانی پر تھا اور اس کے ہاتھ میں میزان عدل ہے جسے وہ جھکاتا اور اٹھاتا رہتا ہے۔ آترا کا باب الفعال سے ہے، اروتا سے یعنی میں نے اس کو پکڑ پایا، اسی سے ہے۔ یا روح مزارے کا سیکھا، اور آترانی اخذ بنا سیتہا یعنی اس کی حکومت اور قبضہ قدرت میں ہے۔ انید اور انود اور عائد سب کے معنی ایک ہی ہیں، یعنی سرکش، مخالف، اور یہ جبار کی تاکید ہے۔ استعمرکم تم کو بسایا، آباد کیا۔ عرب لوگ کہتے ہیں آمرت الدار فہی عمری، یعنی یہ گھر میں نے اس کو عمر بھر کے لیے دے ڈالا۔ نکرہم اور انکرہم اور استکرہم سب کے ایک ہی معنی ہیں، یعنی ان کو پردیسی سمجھا۔ حمید فعیل کے وزن پر ہے، بمعنی محمود میں سراہا گیا، اور مجید ماجد کے معنی میں ہے، یعنی کرم کرنے والا۔ سجیل اور سجین دونوں کے معنی سخت اور بڑا کے ہیں۔ لام اور نون بہنیں ہیں، ایک دوسرے سے بدلی جاتی ہیں۔ تمیم بن مقبل شاعر کہتا ہے، بعض پیدل دن دہاڑے خود پر ضرب لگاتے ہیں، ایسی ضرب جس کی سختی کے لیے بڑے بڑے پہلوان اپنے شاگردوں کو وصیت کیا کرتے ہیں۔ والا مدین یعنی مدین والوں کی طرف، کیونکہ مدین ایک شہر کا نام ہے، جسے دوسری جگہ فرمایا واسال قریت یعنی گاؤں والوں سے پوچھ، واسال الابر یعنی قافلے والوں سے پوچھ، فرائکم زہر یعنی پس پشت ڈال دیا، اس کی طرف التفات نہ کیا۔ جب کوئی کسی کا مقصد پورا نہ کرے تو عرب لوگ کہتے ہیں زہرت بحاجتی، اور جالتنی زہر یا اس جگہ زہری کا معنی وہ جانور یا برتن ہے جس کو تو اپنے کام کے لیے ساتھ رکھے۔ ارازلنا ہمارے میں سے کمینے لوگ، اجرام اجرمت کا مصدر ہے، یا جرمت ثلاثی مجرو فلک، اور فلک جمع اور مفرد دونوں کے لیے آتا ہے۔ ایک کشتی اور کئی کشتیوں کو بھی کہتے ہیں۔ مجراحہ کشتی کا چلنا، یہ اجریت کا مصدر ہے۔
اسی طرح مرساحہ ارسید کا مصدر ہے، یعنی میں نے کشتی تھما لی، لنگر کر دیا۔ بعضوں نے مرساحہ بفتح میم پڑھا ہے، رست سے ہے۔ اسی طرح مجراحہ بھی جرت سے ہے۔ بعضوں نے مجریحہ مرسیحہ، یعنی اللہ اس کو چلانے والا ہے اور وہی اس کا تھمانے والا ہے، یہ معنوں میں مفعول کے ہیں۔ الراسیات کے معنی جمی ہوئی کے ہیں۔ حدیث نمبر 4685 اردو ترجمہ۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور گواہ کہیں گے کہ یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار پر جھوٹ باندھا تھا۔ خبردار رہو کہ اللہ کی لعنت ہے ظالموں پر۔ اشہاد شاہد کی جمع ہے، جیسے صاحب کی جمع اصحاب ہے۔ ہم سے مسدد نے بیان کیا، کہا ہم سے یزید بن زریع نے بیان کیا، کہا ہم سے سعید بن ابی عروبہ اور حشام بن ابی عبداللہ دستوائی نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے قتادہ نے بیان کیا اور ان سے صفوان بن محرز نے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ طواف کر رہے تھے کہ ایک شخص نامعلوم آپ کے سامنے آیا اور پوچھا، اے ابو عبد الرحمن، یا یہ کہا کہ اے ابن عمر، کیا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سرگوشی کے متعلق کچھ سنا ہے جو اللہ تعالیٰ مومنین سے قیامت کے دن کرے گا؟ انہوں نے بیان کیا کہ میں نے آن صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ فرما رہے تھے کہ مومن اپنے رب کے قریب لایا جائے گا، اور حشام نے یدنو المومن بجائے بدن المومن کہا، مطلب ایک ہی ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا ایک جانب اس پر رکھے گا اور اس کے گناہوں کا اقرار کرائے گا کہ فلاں گناہ تجھے یاد ہے؟ بندہ عرض کرے گا، یاد ہے میرے رب، مجھے یاد ہے۔ 2 مرتبہ اقرار کرے گا، پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں نے دنیا میں تمہارے گناہوں کو چھپائے رکھا اور آج بھی تمہاری مغفرت کر دوں گا۔ پھر اس کی نیکیوں کا دفتر لپیٹ دیا جائے گا۔ لیکن دوسرے لوگ یا یہ کہا کہ کفار تو ان کے متعلق محشر میں اعلان کیا جائے گا کہ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ پر جھوٹ باندھا تھا۔ اور شیبان نے بیان کیا، ان سے قتادہ نے کہ ہم سے صفوان نے بیان کیا۔ حدیث نمبر 4686 اردو ترجمہ۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد، اور تیرے پروردگار کی پکڑ اسی طرح ہے جب وہ بستی والوں کو پکڑتا ہے جو اپنے اوپر ظلم کرتے رہتے ہیں، بے شک اس کی پکڑ بڑی دکھ دینے والی ہے اور بڑی ہی سخت ہے۔ الرفد المرفود، دمدو جودی جائے، انعام جو مرحمت ہو۔ عرب لوگ کہتے ہیں رفدتہ، یعنی میں نے اس کی مدد کی۔ ترکنو کا معنی جھکو، مائل ہو۔ فلولا کانا یعنی کیوں نہ ہوئے۔ اطرف ہوا، ہلاک کیے گئے۔ حضرت ابن عباس نے کہا، زفیر زور کی آواز کو اور شہیق پست آواز کو کہتے ہیں۔ ہم سے صدقہ بن فضل نے بیان کیا، کہا ہم کو ابو معاویہ نے خبر دی، ان سے برید بن ابی پردہ نے بیان کیا، ان سے ابو پردہ نے اور ان سے ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ظالم کو چند روز دنیا میں مہلت دیتا رہتا ہے، لیکن جب پکڑتا ہے تو پھر نہیں چھوڑتا۔ راوی نے بیان کیا کہ پھر آپ نے اس آیت کی تلاوت کی، اور تیرے پروردگار کی پکڑ اسی طرح ہے جب وہ بستی والوں کو پکڑتا جو اپنے اوپر ظلم کرتے رہتے ہیں، بے شک اس کی پکڑ بڑی تکلیف دینے والی اور بڑی سخت ہے۔ یہ تھی صحیح حدیث، صحیح بخاری باب کتاب التفسیر کی حدیث نمبر 4684 سے 4686 کا اردو ترجمہ جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔